بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، آج میں آپ سے ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو تقریباً ہر دوسرے شخص کا مسئلہ ہے۔ آج ہمیں ہر شخص غصے میں اور فکروں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ سب غصے میں ہیں، ہر کوئی غصے میں نظر آتا ہے آپ کو۔ اکثریت ہماری، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کول مائنڈڈ، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو پرسکون رہتے ہیں۔ تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ وہ ایسی کیا بات ہے جو ہمیں غصے میں رکھتی ہے اور کس طرح ہم غصے سے باہر نکل کے ایک پرسکون، خوبصورت، زبردست زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک بادشاہ اپنی شاہانہ زندگی کے باوجود مطمئن نہیں تھا، خوش نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے اپنے ایک غلام کو دیکھا جو کام میں مصروف تھا، غریب سا آدمی تھا لیکن کام بڑا خوشی خوشی کر رہا تھا، چہرے پہ اس کی مسکراہٹ تھی اور ہونٹوں پہ اس کی گنگناہٹ تھی اور بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ کوئی شخص اتنا مطمئن کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنی دولت ہونے کے باوجود خوش اور مطمئن نہیں ہوں، یہ کیوں اتنا خوش ہے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے خوش کیوں ہو، اتنا مطمئن کیوں؟ اس نے اچھا کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ میں اتنا خوش بھی ہوں، اس کے لیے تو بالکل نیچرل تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں خوش ہوں، میں نے کبھی غور نہیں کیا، لیکن شاید اگر میں خوش ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جتنا بھی ہے نا، میں اس سے مطمئن ہوں، مجھے زیادہ کی حوث نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بات کر دی تم نے؟ خیر، بادشاہ جواب سے مطمئن نہیں ہوا اور چلا گیا۔ اس نے اپنے وزیروں سے جب بات کی کہ میں نے اس شخص کو دیکھا اتنا خوش، اتنا مطمئن، تو میں تو حیران رہ گیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو ایک وزیر بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ کلب 99 کا ممبر نہیں بنا، یعنی 99 کلب کا ممبر نہیں بنا۔ بادشاہ نے کہا یہ کلب 99 کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بات اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک تھیلی کے اندر اشرفیاں 99 اشرفیاں دے دیجئے۔ بادشاہ نے دے دیں۔ وہ اشرفیاں اس شخص کے گھر کے باہر رکھ دی گئی۔ اگلے دن جب وہ صبح باہر سے نکلا، اس نے باہر دیکھا ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، اس میں اشرفیاں ہیں۔ اس نے کھول کے دیکھا 1 2 3 4 5 96 97 98 99 99 نہیں، گننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اسے دوبارہ گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5، گنتے گنتے دوبارہ 99، پھر گنا، پھر وہ یقین ہو گیا کہ 99 ہی ہیں، 100 نہیں ہیں۔ اس نے کہا اگر کسی نے مجھے دی ہے نا تو اس نے 100 دی ہوں گی، وہ 99 کیوں دے گا؟ یہ سوچ میں تھا۔ اس نے کہا میں محنت کروں گا اور یہ 100 کا ہندسہ پورا کروں گا۔ وہ محنت میں لگ گیا، وہ زیادہ کام کرنے لگا، چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی، اس کے ہونٹوں سے گنگناہٹ چلی گئی، ماتھے پہ اس کے فکروں کی لائنیں نمودار ہو گئیں۔ اسی دوران بادشاہ چلتا ہوا وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ وہ بڑا فکر میں ڈوبا ہوا، سنجیدگی سے کام میں لگا ہوا ہے۔ بادشاہ واپس آیا، پوچھا کہ اس سے کیا ہوا، وہ تو بیچارہ اتنا خوش رہتا تھا۔ تو ایک وزیر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ کلب 99 کا ممبر بن چکا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہم نے شاید پہلے بھی سنی ہو، لیکن اس کہانی پہ آج ہم ایک نئے اینگل سے غور کریں گے۔ یہ کہانی ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ایک بہت ہی قیمتی کہانی ہے۔ ہم سب کلب 99 کے ممبر ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ کہانی سن کے صرف پیسوں کے حوالے سے سوچتے ہیں، پیسوں کے حوالے سے نہیں، ہم زندگی کے ہر معاملے میں ایسے ہی سوچتے ہیں، اسی لیے زندگی کے ہر معاملے میں پریشان رہتے ہیں۔ یہ ہمارا تھنکنگ پیٹرن بن جاتا ہے، یہ پیٹرن بن جاتا ہے، ہم اس طرح سے سوچتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اگر کہیں سے 10,000 روپے ملتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کاش تھوڑے زیادہ مل جاتے ہیں۔ ہمیں 1 لاکھ ملتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں 2 لاکھ مل جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے بہت ضرورت ہے پیسوں کی، آپ مجھے 5,000 روپے دے دیجئے۔ اچھا، اسی دوران ایک اور شخص نے بھی مجھ سے 5,000 روپے مانگے تھے، تو میں نے کیا کہا، میں نے کہا میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ میں نے غلطی سے وہ شخص جو مجھ سے 5,000 روپے مانگ رہا تھا
اور 2 دن تک میں اس کو جواب نہیں دے سکا تھا. 2 دن بعد میں نے اس کو میسج پڑھا تھا, بہت پریشان تھا وہ. اس نے مجھ سے تو کہا تھا 4-5 ہزار روپے دے دیجئے, 4,000 میں بھی کام چل جائے گا, ضرورت تو 5,000 کی ہے لیکن میں 4,000 میں بھی کام چلا لوں گا. میں نے اس کو 5,000 کے بجائے غلطی سے 10,000 ٹرانسفر کر دیے. مجھے دونوں کو 5-5 ہزار کرنے تھے, 10,000 غلطی سے ٹرانسفر کر دیے. وہ شخص جو مجھ سے میری ہر بات کا فوراً جواب دے رہا تھا, اب اس نے جواب دینا بھی ختم کر دیا. میں نے اس سے کہا یار غلطی سے 5,000 آپ کے پاس ایکسٹرا آ گئے ہیں, یہ مجھے کسی اور کو دینا ہے, یہ واپس کر دو. تو 2 دن بعد اس نے جواب دیا کہ زبیر بھائی میں آپ کو واپس کر دوں گا, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں, مجھے بینک جانا نہیں ہو رہا, آپ کو پیسے مل جائیں گے. اس واقعے کو تقریباً میرے خیال میں 1.5 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے, اس نے پیسے واپس نہیں کیے. ہم جتنا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ مل جاتا ہے تو ہمارے لیے اس کو واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنا ہمیں ملتا ہے ہم اس پر خوش نہیں ہوتے, شکر ادا نہیں کرتے, ہم زیادہ سے زیادہ کی ہوس میں مبتلا رہتے ہیں. ہم ایک آیت پڑھتے ہیں نا قرآن شریف کی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یعنی تمہیں غافل رکھا مال کی بے جا طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا. یعنی بھاگتے رہتے ہیں پیسوں کے لیے, بھاگتے رہتے ہیں پیسوں کے لیے, شہرت کے لیے, دولت کے لیے بھاگتے رہتے ہیں, پھر اوندھے منہ گرتے ہیں اپنی قبر میں. پھر احساس ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کے لیے پریشان ہوتا تھا. اچھا یہ رویہ ہمارا بچوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں بچے ہماری زیادہ بات مانیں, جب بچے ہماری زیادہ بات نہیں مانتے تو ہم غصے میں آ رہتے ہیں, ہمیں بچے نافرمان لگ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم میں زیادہ توجہ دیں, وہ توجہ نہیں دیتے, ہم غصے میں آ جاتے ہیں, ہم ہائپر ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو لیکن ذرا سی بیماری ہوتی ہے ہم بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. ہم زندگی کے ہر معاملے کے اندر اسی رویے کے مرتکب ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کی ہوس لگی رہتی ہے, کسی طرح اور آ جائے, کسی طرح اور مل جائے. میں آپ سے یہ قطعی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی بات نہیں ماننی چاہیے, فرمانبردار نہیں ہونا چاہیے. میں قطعی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو پڑھنا نہیں چاہیے. ہم تو حد سے زیادہ زور دیتے ہیں اس بات پر کہ بچوں کی ریڈنگ ہیبٹ بنائیے, بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈلوائیے. میں اس بات کے قطعی خلاف نہیں ہوں کہ آپ پیسے زیادہ کمائیں, آپ کو پیسے کمانے چاہیے. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. صدقہ دینے والا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے, لوگوں کی مدد کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے. ان سب کاموں کے لیے پیسے ہونے ضروری ہیں, میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں. میں تو مضبوط رشتے چاہتا ہوں. ہماری تو خواہش یہی ہے کہ لوگوں کے رشتوں میں محبت بھر دیں, میاں بیوی کے رشتوں میں, بہن بھائیوں کے رشتوں میں, والدین اور اولاد کے رشتوں میں. یہی تو چاہتے ہیں ہم, یہی تو کوشش کر رہے ہیں, اسی کے لیے تو سوچتے ہیں. لیکن ناظرین میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ طرز عمل غلط ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی ہوس جتنا ہے اس پہ مطمئن ہو کے شکر ادا نہیں کرتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے. جو شخص, آپ نے کبھی غور کیا کسی کو غصہ کیوں آتا ہے؟ غصے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی سائیکالوجی ہمیں کیا بتاتی ہے غصہ ہمیں کیوں آتا ہے؟ غصے کی سائیکالوجی سمجھنا چاہتے ہیں نا, چھوٹی سی بات سمجھ لیں, شاید تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو لیکن تھوڑی توجہ سے سنیں تو آپ کے گتھیاں کھل جائیں گی دماغ کی بہت ساری. کیا غصہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے. یعنی لوگوں کو اس طرح بیہیو کرنا چاہیے, لوگوں کو اس طرح گاڑی چلانی چاہیے, بچوں کو اس طرح بات کرنی چاہیے, شریک حیات کا رویہ ایسا ہونا چاہیے, لوگوں کو اس طرح کرنا چاہیے. ہمارے دماغ میں ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. گورنمنٹ کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے, رشتہ داروں کو اس طرح سے رہنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. ہم نے دماغ میں جو اسٹینڈرڈ بنائے ہوتے ہیں, جب لوگ ہمارے اسٹینڈرڈ کو پورا نہیں کرتے تو ہم غصے میں رہتے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح بیہیو کرنا چاہیے, یہ ایک اسٹینڈرڈ ہمارے دماغ میں ہے. بچہ اس طرح بیہیو نہیں کرتا, ہم غصہ آ جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں بچے محبت سے رہیں, بچے لڑتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ناظرین ہم نے ان ریئلسٹک اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوتے ہیں دماغ میں. ہم نے یہ نہیں سمجھا ہوتا کہ ہم انسانوں کی بستی میں رہ رہے ہیں. ہم تمام کے تمام لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. اس صورتحال کے اندر آپ کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے توقع کرتے ہیں نا کہ وہ آپ کی غلطیاں معاف کر دے,
دن بھر غلطیاں کرتے ہیں، دن بھر چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے. اس طرح لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے آپ. بچوں کے معاملے میں اب دوبارہ میں اس کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرمانبردار بنیں، غصہ کرنے سے، جھنجھلانے سے بچے آپ کے فرمانبردار نہیں ہوں گے. جب بچے آپ کی بات مانیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ان کا شکر ادا کریں، شکریہ ادا کریں کہ آپ نے بات مانی، آپ نے ایک اچھا کام کیا. جتنا زیادہ آپ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں گے، اتنی زیادہ چیزیں آپ کی زندگی میں آنا شروع رہیں گی. یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں، بار بار کہیں گے، کیونکہ یہ بات ہمیں قرآن نے واضح طور پہ بتا دی کہ شکر ادا کرو گے تو اور ملے گا. جس بیہیویئر کا شکر ادا کریں گے وہ بیہیویئر بڑھنا شروع ہو جائے گا. جس بیہیویئر کے لیے غصہ کریں گے وہ بیہیویئر بڑھنا شروع ہو جائے گا. یعنی نافرمانی کے لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے تو نافرمانی بڑھے گی. بچہ ظاہر سی بات ہے، ایسا تو نہیں ہے نا آپ 10 کام کہہ رہے ہیں تو 10 کے 10 کام منع کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ 5 کام کرتا ہے، 5 کام نہیں کرتا. تو آپ کے 2 طریقے ہیں. جو کام نہیں کر رہا اس پہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں تو وہ آہستہ آہستہ آپ کی اگلی باتیں بھی نہیں مانے گا. پہلے 5 نہیں مانتا تھا، اب 6 نہیں مانے گا، کل 7 نہیں مانے گا. دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اگر آپ کی 5 باتیں مان رہا ہے، ان 5 باتوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کریں، خوش ہونا شروع کریں، شکر ادا کرنا شروع کریں کہ 5 باتیں کوئی آپ کی مان رہا ہے. وہ غلام تو نہیں ہے نا آپ کا. اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، کوئی غلام تھوڑی ہے وہ. تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی فرمانبرداری کر رہا ہے. شکر ادا کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ فارمولا دے دیا کہ وہ آپ کی باتیں آہستہ آہستہ اور ماننے لگے گا. دوسری بات، پیسوں کے معاملے میں جتنے پیسے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں، لڑ جھگڑ کے ہم برکت ختم کر دیتے ہیں. لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیجئے، شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے. جن معاملات میں شکر ادا کریں گے وہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. لیکن ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جو ہم باتیں، اتنی اچھی باتیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں وہ ساری باتیں. آج آپ کو جو ہم ٹیکنیک دے رہے ہیں وہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ شکر گزاری کی عادت اپنا لیں گے اور غصے اور فکروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. اس کو کہا ہے، ایک رائٹر نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اپنی جیب میں ایک کوائن، ایک سکہ رکھا کرو. جب بھی جیب میں ہاتھ جائے وہ سکہ تمہارے ہاتھ سے ٹکرائے، ٹھنڈک تمہیں محسوس ہو، تو یہ ریمائنڈر ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کسی بھی ایک بات کے لیے فوکس کرو، اس وقت مجھے کس چیز کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو اس وقت درجنوں باتیں یاد آنا شروع رہیں گی. ہر وقت ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہوتی ہیں، صرف ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، محسوس کرنا پڑتا ہے. تو اس نے رائٹر نے یہ بات بتائی ہے کہ اپنی جیب میں ایک کوائن رکھیے. جیسے کوائن ہاتھ میں ہے، یہ ریمائنڈر ہے. آپ اپنی عادت بنا لیں گے آہستہ آہستہ کہ جب بھی آپ کا ہاتھ اس کوائن سے ٹچ ہوگا آپ کسی ایک بات کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں گے. شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ اور بڑھا دے گا. اسی طریقے سے ایک اور رائٹر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ ایک پتھر لیں، کوئی صاف ستھرا سا، کوئی چکنا سا پتھر لیں اور اس کو اپنے پاس رکھیے. اپنے جہاں آپ سوتے ہیں سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیجیے، بیڈ کے پاس، یا اپنے جیب میں رکھیں. سونے سے پہلے وہ پتھر اپنے ہاتھ میں لیں اور دن بھر میں جتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں ان تمام باتوں کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیجیے. ناظرین، یہ 2 کام اگر آپ کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی زندگی دکھوں اور پریشانیوں سے نکال کے خوشی، محبت اور اطمینان کے راستے پہ لے کر آ جائے گا. جیسے جیسے ہم اپنے اس اسٹینڈرڈ والی بات کو سمجھیں گے، جیسے جیسے ہم اپنی توقعات کو کم کریں گے، ہماری زندگی میں محبت، سکون اور خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ غیر ضروری توقعات ہماری زندگی میں دکھ اور تکلیفیں بھر دیتے ہیں. سکون سے سوچئے، محبت سے سوچئے، خوش ہو کے سوچئے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں بھر دے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کی کبھی خلاف نہیں کرتے. اللہ کے وعدے پہ یقین رکھیے، انشاءاللہ زندگی بہتر جائے گی. بہت بہت شکریہ.